हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवल चल रहा है चाहूंगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 32 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 33, जिसका आपको उम्मीद है बेसब्री से इंतजार जरूर होगा, क्योंकि मुझे ही इंतजार था इस एपिसोड का। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलेंगे अपनी एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से आगाह भी हमें ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें आपकी हौसला अफजाई हो। तो आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 33 की तरफ, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। अपनी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स महसूस करते हुए हिबा ने कसमसाकर आंखें खोली। ज़ेरो बल्ब की मध्यम सी रोशनी में उसे ताशविन खुद पर झुका हुआ नजर आया। उसी ने अपना वहम समझते हुए वापस आंखें बंद कर लीं तो ताशविन ने उसकी बंद आंखों पर होंठ रख दिए। वो हिबा को जागते हुए देख चुका था। उसने सोचा कि हिबा नाराज है, इस वजह से वापस आंखें बंद कर गई। वो पीछे हुआ तो हिबा ने आंखें खोलकर उसे देखा। हिबा मेरी जान, आई एम सॉरी, प्लीज अपने फिंजी को माफ कर दो। पता नहीं क्यों गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया हिबा और तुम पर हाथ उठा लिया। ताशविन ने उसके प्लास्टर वाले बाजू पर होंठ रखते हुए कहा और नरमी से उसके गाल से हिलाने लगा, जहां उसकी उंगलियां की छाप अभी तक दिखाई दे रही थी। हिबा, तुम्हें खोने का डर मुझ पर हावी हो गया था। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें मालूम है मैंने बचपन से ही बहुत कुछ खोया है। माँ बाप के प्यार से महरूम रहा। कभी मुझे किसी की तवज्जो नहीं मिली। मुझे भी प्यार की मोहब्बत की जरूरत थी, लेकिन कोई नहीं था जो मुझे प्यार देता, जो मेरे दर्द को समझता। इसी वजह से मैंने सब दुख अपने दिल में छुपा लिए। कोई नहीं था जिससे मैं शिकवा करता, जिससे अपनी कामयाबी शेयर करता, जिससे अपने दुख शेयर करता। रिदा और हमजा ही दो रिश्ते थे मेरे पास। हमजा बचपन से मेरे साथ रहा है। हमेशा वो साए की तरह मेरे साथ रहता था। फिर रिदा थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन मैंने उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं नहीं चाहता था कि जैसे बचपन में मैं छुप छुप कर रोता था, ऐसी मेरी बहन भी रोए। मैंने हमेशा कोशिश की कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। उसे कभी न लगे कि मेरे माँ बाप होते तो ये होता। मैं ही उसकी माँ था और मैं ही उसका बाप था, उसका भाई, उसका दोस्त भी। आज वो गुड़िया, मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है, उसने अपने भाई की आंखें खोली और तुम्हें पता है वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो जानती थी कि उसका भाई हिबा के बगैर नहीं रह सकता। हिबा, जब से तुम आई मेरी जिंदगी में तुमने मुझे तवज्जो दी। मेरे लिए जब तुम स्पेशली खाना बनाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए जब तैयार होती हो तो दिल सुकून से भर जाता है। ऑफिस से आकर तुम्हें अपने सामने देखता हूँ तो सारी थकन गायब हो जाती है। मुझे मालूम है मेरी जान, तुमने मुझसे भी मुश्किल वक्त देखा है। तुम भी माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रही हो। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन बस गुस्से पर काबू नहीं रहा। मेरी दिल वाली गुड़िया, मुझे माफ करेगी ना? ताशविन ने उसकी नाक को होठों से छूते हुए प्यार से पूछा। उसकी बातों सुनते हुए हिबा की आंखें भीग गईं। उसे ताशविन की बातों में अपना बचपन दिखाई दिया, जब वो भी छुप छुप कर रोती थी। उसे भी माँ बाप की जरूरत थी कि वो उसके पास होते तो वो मोहब्बत के लिए ना तरसती, तवज्जो के लिए ना तरसती। फिंजी, वो आदमी झूठ बोल रहा था, हिबा ने उसके सीने पर सर रखकर लेटते हुए कहा तो ताशविन ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। मुझे सफाई नहीं चाहिए हिबा, आई एम सॉरी ना मेरी जान। उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हिबा उसे सफाई देने लगी तो ताशविन को शर्मिंदगी ने आ घेरा। उसने हिबा के होठों पर हाथ रखते हुए उसे बोलने से रोका। फिंजी, आपने भी तो सब बातें बताई ना। मैं सफाई नहीं दे रही, बस वो बात बता रही हूँ। और आप माफी ना मांगे, आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसे ही करती। उसने ताशविन का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा। हिबा का इतना मान बख्शने पर उसे मजीद शर्मिंदगी हुई कि उसने हिबा के साथ कैसा सलूक किया। फिर भी वो उसे कह रही है कि तुमने गलत नहीं किया। फिंजी, चाची के भाई ने मेरा सौदा किया था, मुझे उस आदमी के आगे बेच रहा था। वो पैसे लेकर मुझे खरीद रहा था। मैं कोई चीज हूँ क्या जो कोई भी खरीद लेगा? मैंने उनकी बातें सुन ली थी और ये इंसान भी वहाँ गया था मुझे देखकर अजीब सी बातें कर रहा था।
اس نے نکاح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ چاچی کا بھائی کہہ رہا تھا یہ بڑے لوگ ہوتے استعمال کر کے آگے دیتے ہیں، تو میں ڈر گئی اور اس وجہ سے میں بھاگ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہے اس دن جب آپ کے ساتھ باہر گئی تھی تو تب بھی میں نے اسے دیکھا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گھر چلیں۔ ہبا نے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے پوری بات بتا دی۔ تاشفین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کی بات سن کر اسے ڈھیروں شرمندگی ہوئی۔ کاش وہ پہلے ہی اس کی بات سن لیتا۔ اس نے ملک جیسے گھٹیا انسان کی بات پر یقین کیسے کر لیا؟ اب اسے ہبا سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ اس نے ہبا کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے بازوؤں کے حصار میں لیا تو ہبا کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس نے جلدی سے ہبا کو چھوڑا۔ کیا ہوا ہے ہبا؟ بازو میں پین ہو گیا ہے کیا؟ سوری مجھے یاد نہیں رہا تو۔ مجلگی سے روشنی میں اس نے ہبا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھے تو سوری کرنے لگا۔ کیا کیوں گیا ہے فین جی؟ مجھے نہیں پین ہوا۔ آپ بار بار نہ سوری کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے آپ کے ڈمپلز دیکھنے ہیں فین جی۔ اس نے اپنا سر واپس تاشفین کے بازو پر رکھتے ہوئے کہا تو تاشفین کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تو ہبا اپنے ہاتھ سے انہیں چھو کر محسوس کرنے لگی۔ جو کام ہم دونوں نہیں کر پائے وہ ملک نے 2 منٹ میں کر لیا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ شکر ہے اب اس جاہل سے تو جان چھوٹے گی۔ خوشی سے آج علیزہ کے پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ آج دن کی کہانی اپنی ماں کی زبانی سن کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہاں میری جان، تم اس وقت ہوتی نا اس کا منہ دیکھتی جب تاشفین اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ویسے شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہوں گے۔ ابھی تو ایک ہی سامنے آیا۔ نساء بیگم ناگواری سے اس کا ذکر کرنے لگی جیسے اس کے بارے میں بات کر کے وہ گندی ہو رہی ہیں۔ اچھی ہی بات ہے امی، آنے دینا سامنے۔ تو تاشفین اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالے۔ میری جگہ پر قبضہ جما کر بیٹھی تھی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے ہبا کے لیے شدید نفرت جھلک رہی تھی۔ تاشفین صبح تک ہی اسے برداشت کرے گا؟ کمرے میں بھی اس پر چلا رہا تھا۔ مجھے اس کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی تو میں اپنے روم میں آ گئی تھی۔ شاید اس کے بعد باہر چلا گیا۔ صبح کے بعد اس گھر میں اس منحوس کا چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اب تاشفین کو ہماری قدر آئے گی۔ ہر وقت اس کے پلو سے چپکا رہتا تھا نا۔ نفرت انگیز لہجے میں کہتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور پانی پینے لگی۔ علیزہ کسی نقطہ نظر کو ڈھونڈتے ہوئے مسکرانے لگی۔ صبح ہبا کی آنکھ کھلی تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ وہ کسل مندی سے اٹھنے لگی۔ اٹھتے ہوئے اس نے بازو پر زور ڈال دیا جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی۔ تکلیف کے ساتھ اسے رات کا منظر یاد آیا، تاشفین کا اس پر چلانا، ہاتھ اٹھانا، پھر واپس آ کر معافی مانگنا۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر تاشفین اسے گھر سے نکال دیتا تو وہ کدھر جاتی؟ اگر وہ اس پر یقین نہ کرتا تو پھر وہ ملک کے ہاتھوں میں چلی جاتی۔ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری لی۔ تاشفین فریش ہو کر باتھ سے باہر آیا تو ہبا اسے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ کیا ہوا ہبا، پین ہو رہا ہے؟ اس نے ہبا کو سوچوں میں گم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں فین جی، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اتار دوں کیا؟ بازو بھاری بھاری لگ رہا ہے۔ اس نے گردن میں ڈالتے ہوئے بازو کو دیکھا۔ پلاسٹر کی وجہ سے اسے وہ بھاری فیل ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں اتارتا ایسے، بازو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اٹھو تو میں منہ دھلوا دیتا ہوں۔ وہ ٹاول گردن میں ڈال کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ نہیں، آپ کیوں دھلوائیں گے؟ میں خود دھو لوں گی۔ آپ تیار ہو جائیں، آج آفس نہیں جانا کیا؟ اس کے ماتھے پر پڑے گیلے بال ہبا اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی۔ خود بائیں ہاتھ سے کیسے دھوئے گی میری گڑیا؟ میں آج کہیں نہیں جا رہا۔ آج کا پورا دن اپنی وائفی کے ساتھ گزاروں گا۔ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا، دوبارہ سے چیک اپ کرواؤں گا۔ وہ اسے اٹھنے میں مدد دینے لگا تو ہبا خود بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ پاؤں میں چپل لڑزتے ہوئے وہ بات کی طرف بڑھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی فین جی، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ 1 ویک کے بعد آنا، تو یہ کچھ اتاروں گا۔ میں نہیں جاتی آج، اس نے بات میں گھستے ہوئے اونچی آواز میں تاشفین کو بتایا۔ اوکے، نہیں لے کر جا رہا، مجھے بتانا، میں ہیلپ کروں گا منہ دھلوانے میں۔ اس نے باہر سے ہو کر ہی ہانگ لگا کر کہا، لیکن ہبا انسنا کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ابھی اسے گئے 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے تو تاشفین بھی ساتھ چلا گیا۔ وہ دانتوں کو برش کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے بتانا، خود لائق نہ بنو۔ بازو میں پین ہوا تو بہت ڈانٹ پڑے گی تمہیں۔
اس کا برش لے کر دھوتے ہوئے اس نے ہبا کو گھوری سے نوازا۔ تو آپ نانا توڑتے ہوئے جس وقت توڑا تھا اس وقت نہیں پتا تھا کہ پین ہوگا۔ اسے گھورتے ہوئے دیکھ کر ہبا نے واپس اس سے گھورتے ہوئے پوچھا، ہبا سوری نا میری ڈول، مجھے معاف کر دو، مجھے غصے میں نہیں سمجھ آئی، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر کے ہبا کی آنکھیں صاف کرنے لگا، پھر دوبارہ سے گیلا کر کے بچوں کی طرح اس کا چہرہ دھلوانے لگا۔ کوئی بات نہیں فین جی، میں آپ کو ایسے تنگ کر رہی تھی تو۔ اس نے ٹاول سے چہرہ صاف کیا اور دونوں سے باہر آ گئے۔ تاشفین نے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے بٹھایا اور اس کے بال سلجھانے لگا۔ علیزہ اور نسا بیگم ڈائننگ ہال میں بیٹھی ہوئی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ آج ان دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا کہ کب تاشفین اور ہبا آئیں، وہ ان کے خراب موڈ کو دیکھ سکیں تو کہ ان کا دل خوش ہو سکے۔ اف امی، یہ آ کیوں نہیں رہے؟ مجھے لگتا ہے وہ اپنا سامان باندھ رہی ہوگی، آخر تاشی اسے بوریے بستر سمیت گھر سے باہر نکالے گا۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے کہا، اس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو اور بس تماشا دیکھنا۔ انہوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے علیزہ کو ڈپٹا تو وہ آگے سے ڈھیٹوں کی طرح مسکرا دی۔ I am very excited to see۔ اس نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور چہکتے ہوئے کہنے لگی، سیم ٹو یو مائی ڈیئر، بٹ خاموش ہو جاؤ، آ رہے ہیں وہ، نسا بیگم نے آہستہ آواز میں کہا اور واپس اپنے ناشتے پر جھک گئی۔ تو ویورز، ایپیسوڈ 33 آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنے رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا۔ تو فائنلی تاشفین نے ہبا کی بات سنی لی اور ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ تو اب غلط فہمی رہ گئی ہے نسا بیگم اور علیزہ کی۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ان کی غلط فہمی، بلکہ غلط فہمی نہیں، خوش فہمی، ان کی خوش فہمی بھی کیسے دور ہوتی ہے۔ تو انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔